بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آخرت کے عجیب و غریب حالات کے سلسلے میں جن واقعات کا ذکر کریں گے ان میں قیامت میں کن لوگوں کو طوق ڈال کر یا لگام پہنا کر پیش کیا جائے گا، قاضی اور حاکم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مسائل چھپانے والا عالم اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، قیامت کے نیک اعمال کی پیشی ہوگی اور قیامت کے دن نیک اعمال شکل کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے، اعمال صالحہ کی بھی پیشی ہوگی، قرآن و اہل قرآن کی پیشی کس طرح ہوگی، قرآن کریم قبر میں انسان کا مونس کس طرح بنے گا، قرآن پڑھنے والے کا چہرہ کس طرح دھمک رہا ہوگا، کتاب و سنت پر عمل پیرا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نیکی اور گناہ کی پیشی ہوگی، جمعے کا دن، رات کی پکار اور دن کی دہائی کی کس طرح پیشی ہوگی، نیک آدمی اپنے اعمال پر جبکہ بروں پر ان کے برے اعمال سوار ہوں گے، نیکی اور گناہ انسان کو کھینچ کر جنت اور دوزخ میں لے جائیں گے، دوزخ سے بچاؤ کی ڈھال کیا ہوگی، قیامت کے دن دنیا کی بھی کس طرح پیشی کی جائے گی، دنیا کا برا حصہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، کعبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی شفاعت کریں گے، قیامت کے دن حجر اسود کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے، حجر اسود کی گواہی بھی ہوگی، قرآن کریم کی بھی شکایت ہوگی، تین چیزیں جھگڑا کریں گی، قربانی کے جانوروں کی بھی پیشی ہوگی، اعمال کو کیسے جسم ملے گا۔ ان سب واقعات کا ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ کو مناسب لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیامت میں کن لوگوں کو طوق ڈال کر یا لگام پہنا کر پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قاضی اور حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 افراد کا بھی امیر ہوگا اسے بھی قیامت کے دن ہتھکڑی لگا کر پیش کیا جائے گا، اس ہتھکڑی سے سوائے اس کے عدل و انصاف کی کوئی چیز اسے نہ چھوڑا سکے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں کا بھی حکمران بنایا گیا اسے قیامت کے دن اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی رعایا کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ حاکم جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اس حالت میں اٹھے گا کہ ایک فرشتہ نے اسے گدی سے پکڑا ہوا ہوگا حتیٰ کہ وہ اس کو جہنم پر لا کھڑا کرے گا، پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سر اٹھائے گا، اگر اسے حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں پھینک دو تو اس کو ایسی جگہ پھینکے گا جس میں 40 سال تک گرتا رہے گا۔ مسائل چھپانے والے عالم کے بارے میں ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم سے کسی مسئلہ کے متعلق پوچھا گیا اور اس نے وہ مسئلہ چھپا لیا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ قیامت کے دن نیک اعمال کی پیشی کے متعلق، اعمال صالحہ کی پیشی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اعمال پیش ہوں گے، نماز آئے گی اور عرض کرے گی، یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے، پھر صدقہ آئے گا اور عرض کرے گے، یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے، پھر روزہ پیش ہوگا اور عرض کرے گا، یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے، پھر اور اعمال بھی اسی طرح پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی فرمائیں گے کہ تم خیر پر ہو، پھر اسلام پیش ہوگا اور عرض کرے گا، یا اللہ آپ السلام ہیں اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے، تیری وجہ سے میں آج گرفت کروں گا اور تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی چاہے
سوائے دین اسلام اور کوئی دین سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خراب ہے۔ قرآن و اہل قرآن کی بھی پیشی ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم اور ان حضرات کو جو اس پر عمل کرتے تھے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ العمران دو سیاہ بادلوں یا سائبانوں کی طرح ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی، اور ان دونوں کے درمیان ایک کرن ہوگی، یا یہ کہ وہ صف در صف پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں جو اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش کر رہی ہیں۔ حضرت ابی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کی جب قبر کو کھولا جائے گا تو اسے قرآن دبلے پتلے آدمی کی شکل میں ملے گا اور استفسار کرے گا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ صاحب قرآن کہے گا نہیں، تو قرآن کریم کہے گا میں ہی ہوں جس نے گرمیوں کی دوپہر میں تجھے پیاسا رکھا اور راتوں کو تجھے بیدار رکھا۔ ہر تاجر کو تجارت کے بعد منافع ملتا ہے اور میں تیری تجارت کا منافع ہوں۔ پھر صاحب قرآن کے دائیں ہاتھ میں ملک اور بائیں ہاتھ میں خلد دے دی جائے گی اور وقار کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اس کے والدین کو دو پوشاکیں پہنائی جائیں گی کہ ساری دنیا جن کا بدل نہیں بن سکے گی۔ صاحب قرآن کے والدین پوچھیں گے ہمیں یہ پوشاکیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن کریم یاد کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ کی کوئی آیت سیکھی تو وہ قیامت کے دن اسے ملے گی اور وہ اس کے چہرے پر دمک رہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک یہ تمہارے پاس ہیں تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ اور میری سنت، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گی۔ نیکی اور گناہ کی پیشی کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اور برائی مخلوق ہیں جو لوگوں کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گی۔ نیکی تو نیک لوگوں کو بشارت سنائے گی اور برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر برے لوگ اس سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ جمعہ کے دن کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایام کو ان کی شکلوں میں مبعوث کریں گے اور جمعہ کے دن کو خوب چمکنے والا بنائیں گے۔ جمعہ کے دن عبادت کا اہتمام کرنے والے حضرات کو جمعہ نے ایسے اپنے جلب میں لیا ہوا ہوگا جس طرح دلہن کو اس کے خاوند کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ یہ دن ان کے لیے روشن اور چمکدار ہوگا اور وہ اس کی روشنی میں چلتے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی مثل سفید ہوں گے اور ان کی خوشبو کستوری کی مثل مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں پر گفتگو کر رہے ہوں گے، انسان اور جنات دونوں ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ خوشی سے پلک تک نہ چپکائیں گے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے مرتبے تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا سوائے ان مؤذنین کے جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے آذان کہی تھی۔ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر آنے والی رات یہ منادی کرتی ہے کہ تم میں جتنی طاقت ہو مجھ میں نیک اعمال کر لو، پھر میں قیامت تک تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ دن کی دہائی حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر دن یہ کہتا ہے، اے انسان میں آج تیرے پاس آیا ہوں، اس کے بعد تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا، سو خوب دیکھ لے کہ تو مجھ میں کیا عمل کر رہا ہے۔ نیز ہر رات بھی اسی طرح کہتی ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے سامنے اس کا نیک عمل نہایت حسین صورت میں پیش ہوگا، ایسی حسین صورت اور لباس میں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، نیز اس کی خوشبو نہایت پاکیزہ ہوگی۔ عمل صالح نیک آدمی کے پہلو میں بیٹھے گا، جب بھی نیک آدمی گھبرائے گا یہ اس کو تسلی دے گا، اور اگر خوف زدہ ہوگا تو اس کے خوف کو دور کرے گا۔ یہ نیک شخص عمل صالح سے کہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تم کتنے اچھے ہو، کون ہو تم؟ وہ کہے گا، تم مجھے نہیں جانتے، میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ تھا اور دنیا میں بھی،
میں تیرا عمل ہوں، اللہ کی قسم تیرا عمل اچھا تھا اس لیے تو نے مجھے بھی پاکیزہ دیکھا ہے، آ مجھ پر سوار ہو جا، میں بھی دنیا میں عرصہ دراز تک تجھ پر سوار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ، حتیٰ کہ یہ عمل کہے گا یا اللہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے نتیجے کو پہنچ گیا، ہر تاجر اور کاریگر اپنی تجارت حاصل کر چکا سوائے میرے ساتھی کے، اس نے خود کو مجھ میں مشغول رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے استفسار فرمائیں گے اب تیرا کیا مطالبہ ہے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ مغفرت اور رحمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اسے بخش دیا، پھر اس کو کرامت کی پوشاک پہنائی جائے گی اور اس پر وقار کا تاج سجایا جائے گا جس میں ایک ایسا موتی ہوگا جو 2 دن کی مسافت سے بھی چمکتا ہوگا۔ پھر وہ عمل کہے گا یا اللہ اس نے اپنے والدین کی طرف سے بھی نیک اعمال کیے تھے، اور ہر مزدور اور ہر تاجر اپنے منافع میں اپنے والدین کو شریک کرتا ہے، یوں والدین کو بھی وہ انعامات ملیں گے جو صاحب عمل کو ملے تھے۔ جب کافر کا عمل بدترین شکل اور بدبودار ترین صورت میں تبدیل ہو کر اس کے پہلو میں بیٹھے گا، جب بھی کافر کو کوئی چیز خوف زدہ کرے گی یہ اس کے خوف میں اضافہ کرے گا، جب گھبراہٹ ہوگی تو یہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرے گا۔ کافر اسے کہے گا تو بہت برا ساتھی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کافر کہے گا نہیں، تو وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، تیرا عمل برا تھا اس لیے تو نے مجھے بد شکل دیکھا، اور تیرا عمل بدبودار تھا اس لیے تو نے بھی مجھے بھی بدبودار دیکھا۔ اپنا سر نیچے کروں میں تم پر سوار ہوں گا، دنیا میں عرصہ دراز تک تو مجھ پر سوار رہا۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اور گناہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، نیکی نیک آدمی سے مل کر اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گی، اور گناہگار آدمی سے مل کر اسے کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کے سامنے اپنے لیے ڈھال حاصل کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ کلمات نجات دینے والے ہیں اور سامنے سے اور پیچھے سے حفاظت کرنے والے ہیں اور باقیات الصالحات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن دنیا کی پیشی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کو سفید اور سیاہ بالوں میں لپٹی ہوئی بد شکل بڑھیا کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اس کے نوکیلے داند باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ دنیا جب مخلوق کے سامنے ظاہر ہوگی تو مخلوق سے پوچھا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اسے پہچاننے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو انہیں کہا جائے گا یہ دنیا ہے، اسی کے سبب تم نے ایک دوسرے پر فخر کیا، اسی کے سبب قطع رحمی کی اور بغض رکھا اور دھوکے میں رہے۔ پھر فرمایا دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ پکارے گی اے اللہ میرے پیروکار اور طلبگار کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے پیروکاروں اور طلبگاروں کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دو۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کو پیش کیا جائے گا، پھر اس سے وہ حصہ الگ کر دیا جائے گا جو اللہ کے لیے تھا، اس کے علاوہ باقی تمام حصہ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کعبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی شفاعت کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کعبہ کو میرے قبر کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور وہ کہے گا السلام علیکہ، میں کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا جو میرے پاس آیا تھا میں اس کو کافی ہوں اور اس کی شفاعت کروں گا، اور جو میرے پاس نہیں آیا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن حجر اسود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رکن یعنی حجر اسود ابو قبیس پہاڑ سے بھی بڑے وجود میں آئے گا، اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت کے یواقیت میں سے ایک سفید یاقوت ہے، اسے مشرکین کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر پیش کیا جائے گا، یہ دنیا کے ہر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے اس کا استسلام کیا ہوگا یا اس کا بوسہ لیا ہوگا۔ قرآن کریم کی شکایت کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کریم کو سیکھا، یاد کیا، پھر اسے چھوڑ دیا اور یاد نہ رکھا اور نہ اس پر نگاہ ڈالی، تو قیامت کے دن قرآن اسے پکڑے ہوئے کہہ رہا ہوگا، اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ 3 چیزوں کے جھگڑے کے متعلق حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، قرآن بھی لوگوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہوگا، امانت بھی اور صلہ رحمی بھی۔ یہ صلہ رحمی پکار رہی ہوگی، سن لو جو صلہ رحمی کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق جوڑ لے، اور جو قطع رحمی کرتا تھا اللہ تعالیٰ بھی اس سے تعلق توڑ لے۔ قربانی کی جانور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے افضل نہیں ہوتا۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ پیش ہوگا، اور بلا شبہ جانور کا خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر گرنے سے بھی پہلے قبول ہو جاتا ہے، بس عمدہ قربانی کیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا وجود عمل کرنے کے بعد باقی نہیں رہتا، تو قیامت کے دن اعمال کو مختلف اجسام میں کی شکل میں کس طرح وجود بخشا جائے گا؟ اس کے متعلق صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، یہ جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کی جگہ ہے۔ اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ صلہ رحمی مخلوق ہے اور وہ کھڑی بھی ہوتی ہے اور بات بھی کرتی ہے۔ یہ سب کام اجسام کی صفات میں سے ہیں، ان میں مذکورہ تعویل درست نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔